بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، جو مبتلا ہیں اللہ ان کو آزمائشوں سے نجات عطا کرے، جن کے گھر نہ بسے ہوں اللہ ان کے گھر بسا دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگی کو دور فرمائے، جو برے حالات میں ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے، ان کے حالات کو بہتر کرے، اور سب کو ہدایت کی زندگی عطا فرمائے، سب کو خیر برکت سے نوازے۔ اکثر رقیہ کے دوران، رقیہ شرعیہ کے دوران جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جنات حاضر ہوتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی حاضر ہوتے ہیں کبھی حاضر نہیں ہوتے۔ تو کیا انسان کو جنات حاضر کر کے ان سے بات کرنا چاہیے یا ایسے ہی پڑھ کر دم کر دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان راقی ہو یا کوئی ہو، جب وہ قرآن پڑھتا ہے کسی مریض پر تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی کوئی نیت نہ رکھے کہ وہ جن حاضر کرے گا، وہ جن حاضر ہو جائے، یا وہ بار بار اس نیت سے آیات کا تکرار کرے کہ جن آئے اور اس سے بات کرے۔ اس نیت سے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے بہتر نیت یہ ہے کہ انسان صرف پڑھے اور قرآن دم کر دے، اس سے باذن اللہ اس مریض کو شفا ہو سکتی ہے، شفا ہو جائے گی۔ سب اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ پڑھے، مسلمان کا کام ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرے، یا خود مریض پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، یا صرف قرآن پڑھ کر اکتفا کرے۔ انشاءاللہ اس طرح کا عمل جاری رہا تو کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی وقت باذن اللہ تعالی اس کو شفا ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن کیا جن کو حاضر کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جن کو حاضر کرنے کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ صرف وہ قرآن کو شفا کا ذریعہ سمجھ کر پڑھے، اونچی آواز سے یا مریض کے کان میں پڑھ کر اس پہ دم کر دے۔ اگر دم نہ بھی کرتا ہو تو پڑھے، مریض اس کی قرأت کو سنے، جو قرآن وہ پڑھے گا ان آیات کو وہ سنے اچھا سے اور اس پہ اکتفا کرے۔ اس طرح کا عمل جاری رکھے تو انشاءاللہ جب اللہ کو منظور ہوگا اس مرض سے اس کو شفا ہو جائے گی، چاہے وہ نظر بد ہو یا حسد ہو یا جنات ہوں یا جادو ہو، بہرحال اس کو باذن اللہ تعالی شفا ہو جائے گی، یا نفسیاتی امراض ہوں اس کو باذن اللہ تعالی جب اللہ چاہے گا اس وقت شفا ہو جائے گی۔ اس بات کی ٹینشن نہیں رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے مریض کو اور علاج کرنے والوں کو، کیونکہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ جب وہ چاہے گا جبھی شفا ہوگی، جس لمحے میں وہ چاہے گا اسی وقت شفا ہوگی، جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہی وقت شفا ہوگی۔ دعا کرنے سے دعا میں تبدیلی آتی ہے، دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو انسان کثرت سے دعا کر سکتا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، سبحان اللہ۔ تو قضاء، تقدیر کو کوئی چیز سے تبدیل کی جا سکتی ہے، تقدیر، تو وہ دعا ہے، وہ دعا ہے۔ ممکن ہے زندگی میں کچھ برے واقعات پیش آنے والے ہوں، مگر انسان اللہ کی پناہ طلب کر کر، دعائیں مانگ کر اس بری آفت سے بچ جاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اللہ اس کو، اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ دعا بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کی نصیب میں دعا کرنا لکھ دیا تھا اللہ نے، اس نے دعا کی اور اس کو اس کے ذریعے اللہ نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سب اللہ کی مرضی ہے، اسی نے سب کچھ لکھا ہے، سب کی تقدیریں، یہ کچھ ہونا، کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا ہوگا، سب اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو دعا بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے، اللہ نے وہ مقدر کر رکھی ہے کہ انسان اتنی دعا کرے گا، ایسے وقت میں، ایسے مصیبت میں یا ایسی ضرورت میں دعا کرے گا، اور اللہ اس کی دعا کی وجہ سے، ایک سبب ہے دعا، اس کی وجہ سے اس کو وہ عطا فرمائے گا، یا وہ آفتیں دور کرے گا، اس کو آرام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
اس لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ تو کبھی راقی کو جن حاضر کرنے کی نیت سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھے وہ اس نیت سے کہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، اس نیت سے پڑھے۔ اسلامی طریقہ ہے قرآن پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، رقیہ شرعیہ ہے، یا دعائیں پڑھنا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مأثورہ دعائیں ہیں، وہ پڑھ کر دم کرے تو بندے کو فائدہ ہوگا، مریض کو شفا یابی ہوگی۔ لیکن یہ نیت سے پڑھنا کہ وہ جن حاضر کرے گا، خواہ مخواہ وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے گا، اور وہ جن حاضر ہوگا پھر اس سے بات کرنا، شیطان مردود جو آنے والا ہوگا، وہ جنات کی فطرت ہوتی ہے جھوٹ کہنا، اب وہ اس کے ساتھ وقت خراب کرے گا۔ وہ جن آ کے بات کرے گا، بہانے بنائے گا، جھوٹ بولے گا، اتنا جمع کر، اتنا بہت بہترین ترتیب سے وہ جھوٹ بولے گا جس سے وہ یقین کر لے گا، اور پھر لوگوں میں فتنہ ہوگا، نہیں بات ایسی ہے، یہ ایسی ہے، اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا، حالانکہ صرف جھوٹ کہتا ہے وہ جن۔ بہت مشکل سے کبھی کبھار کوئی جن سچ کہتا ہے، لیکن اکثر تر جنات بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، جس کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ فطرت کے جھوٹے ہوتے ہیں، بہت جھوٹ بکتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اپنا صحیح اصل راز بتاتے نہیں، سچ کیا ہے وہ بولتے نہیں، بس وقت خراب کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا حاصل ہے؟ راقی کو الجھنیں ہوں گی، جب وہ حاضر ہوگا وہ بات کرے گا، اس کا جھوٹ سنے گا، اس کے بعد وہ باتوں کو مان کر لوگوں میں کہہ دے گا ایسی ایسی بات ہے، وہاں سے فتنہ ہوگا لوگوں میں، لوگ آپس میں لڑ بیٹھیں گے، فساد ہوگا۔ تو بات کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جن کا جھوٹ ہے، جسے راقی نے صحیح سمجھ لیا۔ کسی جن کی بات کو سننا ہی نہیں چاہیے، وقت خراب کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کا کام ہے کہ وہ قرآن پڑھے دم کرے، قرآن پڑھے دم کرے، باذن اللہ اس سے شفا ہو جاتی ہے، کیسا ہی بڑا جن ہوگا، کتنا ہی بڑا سخت جادو ہوگا، نظر حسد کچھ ہو، بہرحال اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے شفا ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھے نہ ہو شفا، نہ ہوتی ہو شفا تو اور پڑھے، کئی دنوں تک پڑھے، ایک طریقے سے علاج کرے۔ تو علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے، بتایا جائے گا انشاءاللہ، علماء کرام اس کا ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ راقی کو چاہیے کہ وہ اپنے نالج کو بڑھائے، اپنی اسٹڈیز کو بڑھائے، تھوڑا پڑھے، اس بارے میں جانکاری حاصل کرے، اور جو بڑے ماہرین ہیں اگر ان میں بھی ایسی کوئی غلطیاں ہو تو ان کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ کافی لوگ علاج میں 10 سال سے 15 سال سے علاج کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت سے فالٹس ہوتے ہیں، رقیہ کو لے کر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، وہ اس کے اصول پر اترتے نہیں۔ تو اصول سے کیا جائے، رقیہ اصول سے کرنی چاہیے۔ پڑھے تو پڑھنا تو کمال نہیں ہے، کوئی یاد ہے اس کو حافظ ہے یا اس کو کچھ یاد ہے وہ پڑھ لیتا ہے تو کافی تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، ایک عام انسان کے لیے وہ کافی ہے، وہ راقی نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھار پڑھ دیا، کسی کو اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوا، اس نے پڑھ کر دم کر دیا، بات ختم، یا اس کے دوست احباب میں، اس کے ملنے والوں میں کسی کو کچھ ہوا، اس نے سمجھا کہ میں دم کر دیتا ہوں، الحمدللہ اچھا کام اس نے کیا، بات ختم۔ لیکن جو انسان لوگوں کا علاج کرتا ہے، اکثر کرتا ہے یا ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے، اس کو تو جاننا چاہیے، اصولوں کے موافق اس کو علاج کرنا چاہیے، اور جن کو حاضر کر کے فائدہ ہی نہیں، وہ جھوٹ بولے گا، وہ بار بار بھاگتا رہے گا، آتا رہے گا، مذاق بنائے گا، ڈرائے گا، پھر پٹے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی پٹے گا اور اس کے بعد پھر روئے گا، پلائے گا، اس کے بعد جانے پر مجبور ہوگا۔ لیکن یہ سب نوبتیں آئے کیوں؟ انسان وہ نیت سے کبھی نہ پڑھے۔ قرآن شفا ہے، الحمدللہ اللہ نے قرآن کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ بس شفا کی نیت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، وہ مریض کے کانوں میں جائے گی آواز، اس سے انشاءاللہ جو فائدہ ہونا ہوگا، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ فائدہ ہوگا، نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی راقی جنات کے پیچھے اپنا وقت خراب نہ کرے۔ جنات جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں میں فتنے لگاتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان الزامات لگاتے ہیں بے قصور لوگوں پر، جن کا کچھ انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے، جو بے قصور ہوتے ہیں،
ان کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، ان پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں اور ان پہ تہمت لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. اب بیچارے معصوم لوگ، ان کا کوئی قصور ہی نہیں، وہ جانتے تک نہیں کہ اس کے پاس کیا چل رہا ہے، لیکن ایک جھوٹا جن جھوٹ بک کر آگ لگا دیتا ہے دو لوگوں کے بیچ. کیا حاصل ہوا؟ اور اس کے ماننے والا وہ راقی، اس کی بڑی غلطی اس کی ہوتی ہے. راقی جو مان لیتا ہے وہ باتوں کو، اس کے ماننے کی وجہ سے سارے لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں. نہیں، راقی نے ایسا کہا. راقی کو کس نے کہا؟ اس جن نے کہا. تو کس کا قصور ہے اس میں؟ پہلے جن کا ہے، اس کے بعد اس راقی کا سب سے بڑا قصور ہے. جن تو معلوم ہے کہ جنات جھوٹ بولتے ہیں، فطرت کے جھوٹے، ذات کے جھوٹے ہوتے ہیں. وہ ان کی بات کو ہم کیسے مانیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں جھوٹے ہیں، فطرت کے جھوٹے، ان کی فطرت میں بسا ہے جھوٹ بولنا. وہ لمحے لمحے کو جھوٹ بولتے ہیں، سچ بات بولتے ہی نہیں. پھر یہ جانتے ہوئے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، لیکن پھر یہ جانتے ہوئے وہ راقی مانتا کیوں ہے اس کی بات کو؟ جب مان لیتا ہے تو وہ ایک ایسے فاسد کی بات مانتا ہے، فاسق منافق کی بات مانتا ہے جو بالکل ذات کا جھوٹا ہے. نفاق، جھوٹ، لوگوں میں فتنہ لگانا، اب وہ مان کر بات کو آگے بڑھاتا ہے اور لوگوں میں فتنہ لگا دیتا ہے. جانے انجانے میں اس کی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن یا تو اس کی سمجھ کم ہے یا پھر اس کی جہالت ہے. اس وجہ سے بس عجب، میں نے کچھ کمال کیا. کوئی کمال نہیں کیا اس میں. چھوٹا بچہ بھی پڑھ لیتا ہے. رقیہ پڑھنا کوئی کمال ہے کیا؟ کوئی بڑی بات ہے؟ نہیں. احتیاط کرنا بڑی بات ہے، اس کو اصولوں سے پڑھنا بہت بڑی بات ہے. اس میں گمراہی نہ ہو، شک شبہات نہ ہو اس کے اندر. امن و سلامتی سے کی جائے رقیہ شریعہ ہو اور کچھ نہ ہو، تو انشاءاللہ اس رقیہ سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، شر نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا، اور قرآن پڑھنے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور قرآن پڑھ کے دم کرنے سے شفا ہوگی باذن اللہ تعالی. اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے دشمن سے ملنے کی تمنا کرے؟ وہ کیوں تمنا کرے؟ اپنے دشمن سے ملنا کیوں چاہے گا؟ نہیں چاہے گا تو وہ جن پہ دشمن ہی ہے. آنکھ پہ آتا ہے، جاتا ہے، ظلم ہے، بڑا گناہ ہے. کیسے وہ ایک انسان کے جسم پر آ کر چلا جاتا ہے، جسم میں بس جاتا ہے، جسم کے اندر رہ جاتا ہے؟ یہ ظلم ہے. کسی بھی جن کا، شیطان کا انسان کے جسم میں داخل ہونا بڑا ظلم ہے. اس ظلم کو روکنا چاہیے. اب روکنے کے لیے قرآن پڑھ کے دم کر دینا کافی ہے. اس کو حاضر کر کے اس سے بات چیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی ضروری بات نہیں ہے. دم کیا جائے تو الحمدللہ اسے شفا ہوتی ہے. وہ بڑے سے بڑا جن ہوگا، طاقتور ہوگا، وہ جلدی نہیں ٹوٹے گا تو وقت کے ساتھ ٹوٹے گا. اس قرآن کی برکت سے، وہ پڑھائے جانے کی وجہ سے ٹوٹے گا، اور باذن اللہ اس کو توڑے گا. کیونکہ وہ خبیث ہے. جسم کے اندر آیا کیوں؟ وہ اس کا تعلق کیا ہے اس انسان سے؟ انسانوں کی دنیا میں وہ جنات آئے کیوں؟ پھر آئے تو آئے، جسم کے اوپر بھی سوار ہو گئے. وہ کیوں آئے انسان کے جسم پر؟ ظلم ہے. انسان کہہ رہے ہیں ہم، مسلم، کافر، ہندو، سکھ کچھ نہیں بول رہے ہیں ہم انسان بول رہے ہیں. جو بھی انسان ہے، کسی جن کا، کسی شیطان کا انسان کے جسم پہ آنا ظلم ہے. اس کو روکنا چاہیے. جب وہ آ جائے تو اس کے اوپر قرآن پڑھ کر دم کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے شفا ہو جاتی ہے. بغیر حاضر کیے، بغیر بات کیے وہ چلا جاتا ہے الحمدللہ. لیکن اگر انسان یہ ضد لے کے بیٹھ جائے پڑھنے والا کہ نہیں وہ آئے گا، میں اسے بات کروں گا، معاملہ جاننے کی کوشش کروں گا کیا ہے، تو وہ کمالات دکھانا چاہتا ہے. دراصل اس کی غلط فہمی ہے، وہ کمال دکھانا چاہتا ہے، وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے علاج کو. علاج نہیں سمجھ رہا ہے، وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے علاج سے. تو وقت خرابی کی باتیں ہیں. اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے مقصد تک پہنچے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مریض کو شفا یابی ہو جائے، مریض ٹھیک ہو جائے، بس اس کا اتنا مقصد ہونا چاہیے اور کچھ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو. کیوں یعنی جیسا کہ صحیح کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو. یہ بھی کوئی تمنا ہوتی ہے کیا؟ انسان کیوں تمنا کرے؟ کوئی خوشی کی بات ہے، کوئی چاہت کی بات ہے، کوئی فائدے کی بات ہے دشمن سے ملنا. دشمن ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہوگا، انسان ہو یا جن ہو. کیوں ملنا چاہے گا کوئی انسان اس سے؟ نہیں ملے گا نا کوئی اپنے دشمن سے. تو یہ راقی کو کیا ہو جاتا ہے، جو پڑھائی کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو، پڑھو، جن آئے گا، اس سے ہم بات کریں گے، کیا ہے معاشرہ جاننے کی کوشش کریں گے اور لوگوں میں بات کہہ دیں گے، یا نہیں ہم اپنے حد تک بھی رکھ لیں گے. تو جان تو لیں کہ ہو کیا رہا، کیا ضروری ہے جاننے کی؟
کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے جاننے کی. انسان صرف قرآن پڑھے دم کرے، قرآن پڑھے دم کرے. دن لگتے ہیں تو لگنے دو، وقفے وقفے سے پڑھے. مریض کو سکھایا جائے کہ وہ خود محنت کرے، قرآن سنے، قرآن پڑھے، نمازوں کی پابندی کرے، صبح شام کے اذکار و دعاؤں کی پابندی کرے، اچھائی میں رہے، گناہوں سے دور رہے، حلال ہو اس کا رزق، تو اس کو باذن اللہ تعالی شفا ہو جائے گی. اس کی اپنی کوشش، اس کی اپنی دعائیں، اس کی اپنی کثرت سے عبادت کرے، بہترین علاج ہے. اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. روحانی، سب سے بہتر روحانی علاج یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کی عبادت کرے، کثرت سے جو چاہے کرے، نفل نمازیں پڑھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، کثرت سے سنے، نیک صالح اعمال کرے، اللہ رسول کی اطاعت کرے، سنت کی اتباع کرے. سبحان اللہ، اس کو اس سے شفا ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ رقیہ کی جائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اچھا ہو، ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر توحید ہو، اس کا ماننا اللہ کو، رسول کو طریقے سے ہو، اسی مطابق ہو جو اسلام کا عقیدہ ہے. اور کثرت سے وہ عبادت کرے، پورے فرض نمازیں پڑھے، پھر چاہے تو نفل پڑھے، کثرت سے دعائیں کرے، کثرت سے قرآن پاک پڑھے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ کلام پاک ہے. وہ پڑھے، پاکی بڑھے گی اس کو فائدہ ہوگا، خیر برکت میں اضافہ ہوگا، شفا ہوگی. نہ جانے کون کون سے امراض میں انسان مبتلا رہتا ہے، یا کیا کیا آفتوں میں گھرا رہتا ہے، اس کو پتہ ہو نہ ہو. لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے یا کثرت عبادت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہے، انسان تسبیحات پڑھے، جو جائز ہے وہ تسبیحات پڑھے، طریقے سے اللہ کی کثرت سے عبادت کرے، اس کو اللہ نجات دے دیتا ہے آفتوں سے، بیماریوں سے، صحت یابی عطا فرما دیتا ہے، تندرستی عطا فرما دیتا ہے، اس کو سکون دے دیتا ہے، اس کے دل کو چین سکون عطا فرماتا ہے، اس کو آفتوں سے نکالتا ہے، اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، ترقیات عطا فرماتا ہے. بہت سے بند دروازے اس کے لیے خیر کے ساتھ کھل جاتے ہیں، اس کو عافیتیں، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. کیا چاہیے؟ کثرت سے عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو، اپنے دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو. وہ دشمن ہے جو جسم کے آتا ہے، جسم کے اوپر آتا ہے، جاتا ہے، بات کرتا ہے، بہرحال جسم کو ستاتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے، کبھی اس کے حالات بگاڑ دیتا ہے، کبھی اس کی صحت بگاڑ دیتا ہے، لوگوں سے اس کے جھگڑے لگا دیتا ہے خواہ مخواہ، کیونکہ شیطان ہے. وہ اس کا کام ہی وہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، مبتلا کرنا، خوش لوگوں کی خوشیاں بگاڑنے کی کوشش کرنا، بنے ہوئے کام بگاڑ دینے کی کوشش کرنا، رکاوٹیں ڈالنا، سب اس کا کام وہی ہے. سارا دن وہ جیتا ہے شیطان اسی کام کے لیے. تو اس سے ملنے کا سوچنا ہی کیوں انسان، اس کو حاضر کرنے کا سوچے ہی کیوں انسان. تو کبھی بھی کوئی راقی جنات حاضر کرنے کی نیت سے نہ پڑھے، وہ عامل نہیں ہے. وہ چلا بیٹھ کر موکل بنانے کے لیے تو اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. وہ رقیہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں پڑھ کے دم کرتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اتنا ہی مقصد ہونا چاہیے. شفا کی نیت سے پڑھے اور دم کرے، بس وہی مقصد ہے نا اس کا. اس سے علاوہ، اس کے آگے نہ سوچے وہ. اور آگے کیا ہوگا؟ جو فتنہ فساد کی باتیں، اپنا وقت خراب کرنا، فضول کی باتیں، بے مقصد باتیں جس سے کچھ حاصل ہی نہیں، بلکہ فتنہ ہو سکتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بہت کم واقعات میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات سدھر جاتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں، اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں اور جسموں سے چلے جاتے ہیں. ورنہ ان کے اوپر آیتیں برسیں، ایسی تلاوت کریں، پڑھتے رہیں، قرآن برسیں ان کے اوپر، اللہ کا کلام ایسا برستے رہے ان کے اوپر کہ وہ بھاگ جائیں یا تکلیف اٹھا کر وہ مجبور ہو جائیں نکلنے پر، کیونکہ وہ ظالم ہے. بات ظالم کی ہو رہی ہے، ظالم کی بات ہو رہی ہے. کیا انسان کو اسی طرح بیمار رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نا. وہ مر جائے گا تو کیا بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے؟ وہ مرنے تک اس کا انتظار کریں گے؟ نہیں نا. اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اس آفت سے، اس مرض سے، اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اچھا کب ہوگا وہ؟ جب آپ اس جن کو، جب وہ راقی اس جن کو جسم سے نکال دے گا اللہ کے توفیق سے، تو الحمدللہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ وہ جب تک جسم کے اندر ہے وہ آفت ہے، وہ خود بڑی آفت ہے.
انسان کو آرام محسوس نہیں ہوتا، سکون چاہیے اس کو، تو وہ نکلے گا، نکالنا پڑے گا اس کو۔ کبھی جنات ستاتے ہیں، کبھی پرانے ہوتے ہیں، کبھی حال حال میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی بھیجے جاتے ہیں، کبھی خود سے آ جاتے ہیں، کبھی عاشق جن ہوتے ہیں، کبھی جادو کے جن ہوتے ہیں، کبھی بدلہ لینے کے لیے آتے ہیں، کیا معلوم کس کی کیا پرابلم ہو۔ لیکن جو بھی ہو، زیادہ قرآن پڑھنے سے الحمدللہ مسلسل قرآن پڑھ کر دم کرنے سے مریض پر اللہ کے فضل سے وہ شفایاب ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں کسی جن کو حاضر نہیں کیا گیا، اسے بات نہیں کی گئی، کوئی بھی مقصد تھا ہوگا جن کا، بغیر جانے ہی الحمدللہ انہیں شفا ہو جاتی ہے مریضوں کو۔ اب کبھی اگر خود سے اچانک آ جائے جن، بات کرنے لگے تو ٹھیک ہے، اس کے ذرے سی بات کر کر، مختصر بات کر کے اس کو رفع دفع کرے، اسے نکلوائے، جسم سے بھیج دے، کہے اس سے جسم سے چلا جا، بس بات ختم۔ انسانوں کی زندگی میں کیوں آتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے؟ انسانوں کو سکون سے رہنے دے۔ سبحان اللہ، مخلوق کی بات ہو رہی ہے، انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن اور انسان کی بات ہو رہی ہے۔ کس کو کہے گا؟ وراقی جن سے کہے گا، اور شیطان خبیث سے کہے گا، جسم سے نکل جا۔ انسان سے نہیں کہے گا، وہ جن سے کہے گا۔ تو بات مخلوق کے، دو مخلوقوں کی بات ہو رہی ہے، ایک جنات ایک مخلوق ہے اور ایک مخلوق انسان ہے۔ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جن سے کہے گا کہ جسم سے نکل جا، نہیں نکلے گا تو بار بار پڑھے گا، اتنا پڑھے گا، قرآن دم کرے گا اس کو کہ وہ تھک کر نکل جائے گا، ٹوٹ کر نکل جائے گا، روئے گا، وہ معافیا مانگے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ انسان سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اس نے ظلم کیا، اس کا قصور ہے۔ وہ جسم پہ آیا کیوں آیا؟ وہ جسم پر کچھ بھی ہوا ہوگا، لیکن جسم پہ، انسان کے جسم پہ آیا کیوں؟ تو غلطی کی اس نے، وہ ظلم کا ارتکاب کیا اس نے۔ ممکن ہے انسان سے کچھ ظلم ہوا ہو، اس پہ کچرا پھینک دیا یا اس پر تھوک دیا اس نے۔ اب انسان کو بھی کیا پتا وہ کہاں بیٹھا ہوگا، اس نے کچرا ڈال دیا تو کیا اسے نظر تھوڑی آ رہا تھا؟ اور انسان کیا اتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے؟ انسان کیوں ڈالے گا دوسرے انسان کے اوپر کچرا؟ کیوں تھوکے گا اس کے اوپر؟ ہرگز نہیں تھوکے گا۔ لیکن وہ جن ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ اب اس نے کچرا ڈال دیا یہ سمجھ کے وہاں کوئی نہیں ہے، تو کیا نظر تھوڑی آ رہا تھا؟ وہ اس کو تھوڑے نظر آ رہا تھا کوئی جن؟ اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، کچرا ڈال دیا ہوگا یا تھوک دیا ہوگا۔ اب وہ جن پہ چلا گیا، اب وہ بدلہ لینے کے لیے جسم پر آتا ہے، اب اس کو پریشان کرتا ہے۔ تو عموماً یہی کہا جاتا ہے، وہ تو نظر تو نہیں آ رہا تھا نا اسے، ورنہ کیوں پھینکتا؟ وہ کوئی نہیں تھے وہاں پر، تو دکھتا نہیں ہے، اسے کیا معلوم؟ کوئی بھی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا اسے، تو پھر اسے کیسے معلوم کچرا ڈالنے والے کو یا تھوکنے والے کو کہ تو بیٹھا ہے وہاں پر؟ اس نے ڈال دیا، دیکھا کہ کچھ نہیں ہے وہاں پر، کوئی بیٹھے نہیں ہے، کچرے کی جگہ ڈال دو، کچرا ڈال دیا اس نے۔ یا سامان اٹھا کر ایک جگہ پھینک دیا، لگا کہ اس کو کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ہی جگہ پر کچھ نہ کچھ سامان اٹھا کے دوسری طرف رکھ رہا ہوگا، اس نے ایک جگہ ٹھہر کے دوسری طرف سامان پھینکا۔ اب کیا وہاں جن نظر آتا ہے اس کو؟ اکثر جنات یہی بولتے ہیں، کبھی بولتے ہیں پیشاب کر دیا ہمارے اوپر، کبھی بولتے ہیں وزن پھینک دیا ہمارے اوپر، وزن ڈال دیا ہم پر، درد ہو گیا ہمیں، کئی بولتے ہیں کچرا ڈال دیا، کوئی جنات بولتے ہیں تھوک دیا ہم پر، کوئی بولتے ہیں گرم پانی ڈال دیا ہم پر، کوئی مینہول میں رہتے ہیں جا کر۔ وہ کیوں رہتے ہیں وہاں ایسی جگہ پر جنات؟ کہیں بھی رہتے ہیں، وہ ناپاک جن ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں۔ اب ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ گرم پانی بہا دیا ہمارے اوپر۔ تو اس میں انسان کا قصور ایک ہوتا ہے، بسم اللہ کہہ کے بہائے، کچھ کچرا ڈال رہا ہو تو صحیح جگہ پر ڈالے، تھوک رہا ہو تو بسم اللہ کہہ کر تھوکے، ہر وقت ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ پھر جب کچرا پھینکے یا تھوکے یا کہیں جا کر راستے میں پیشاب کرنے لگ جائے تو مناسب جگہ دیکھے، پھر وہاں پر اپنا جو کرنا ہو کرے وہ، مگر بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھے، بسم اللہ کہہ کے پھینکے، بسم اللہ کہہ کر تھوکے، بسم اللہ کہہ کر پانی بہائے۔ جو بھی مسئلہ مسائل ہوں، ہر چیز کے لیے بسم اللہ پہلے ہونا چاہیے، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ ہے۔
انسان گھر سے باہر جا رہا ہے تو بھی دعا پڑھتا ہے، پھر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ دعا پڑھتا ہے، گھر میں پہنچ کر داخل ہو کر سب کو سلام کرتا ہے، تو شیطان اس کو باہر ہی رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ جو شیطان آ رہا ہوتا ہے وہ گھر کے باہر ہی رہ جاتا ہے۔ کتنی تاثیر ہے بسم اللہ میں، اور یہ سنت ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ کھانا کھاتے دوران اگر انسان بسم اللہ نہ کہا تو اس کو بیچ دوران جب یاد آ جائے کہنا ہے، ویسے ہی نہیں کھا لینا ہے، ورنہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ سب کچھ احتیاطیں کس لیے ہے یہ؟ تو بسم اللہ کی تاثیر اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی تاثیر ہے اس کی، اور انسان وہ چھوڑے گا تو محروم تو ہوگا نا، چھوڑے گا تو کوئی نہ کوئی آفت اس کے ساتھ لگ جائے گی، کوئی نہ کوئی آفت اس کے جسم کو لگ جائے گی، یا اس کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ کیوں نظر لگ سکتی ہے، کیوں جنات لگ سکتے ہیں، کیوں یہ جادو ٹونے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ تھوڑا احتیاط کر لے گا، سنت کے مطابق بسم اللہ ہر کام سے پہلے کہا کرے گا تو الحمدللہ اس کو حفاظت ہوگی۔ بسم اللہ کہہ کر اس نے کچرا ڈال دیا تو جن کو لگے نہ لگے، وہ نہیں لگے گا بسم اللہ، وہ جن بسم اللہ کی وجہ سے وہاں سے ہٹ جائے گا، اس کو لگے گا نہیں۔ تھوڑا آواز سے کہے، دل میں نہ کہے، منہ سے کہے بسم اللہ، تو انشاءاللہ اس کو وہ سن لے گا، تو فوری طور پر وہ گرنے سے پہلے وہ ہٹ جائے گا اس جگہ سے۔ وہ تھوک رہا ہے، وہ راستوں میں تھوکنے کے آداب ہیں، راستے میں کوئی چیز ڈالنا بری بات ہے، ہٹا دینا آداب ہے، ایک طرف کر دینا اس کو آداب ہے، لیکن بیچ ادھر ڈال دینا یا تھوک دینا، لوگ پان کھاتے ہیں تھوک دیتے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ پان کو لے کر، پان کھا کے جو تھوکتے ہیں لوگ، اس کو لے کر، اس تھوک کو لے کر ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا۔ وہ تو خیر ابھی وقت کا تقاضا ہے، لیکن انسان کچھ تھوکے تو بسم اللہ کہہ کر تھوکے، آہستہ سے دیکھے کہ آزو بازو کوئی ہے تو نہیں، انسان نہیں ہے تو بسم اللہ کہے، تھوکے، پھر انشاءاللہ وہ کسی جن پر نہیں جائے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا وہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اب جنات اس طرح کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، جسم پر آ جاتے ہیں پڑھائی کے دوران، بولتے ہیں مجھ پر اس نے ظلم کیا، مجھ پر اس نے پیشاب کر دیا، مجھ کو اس نے ستایا، اور کوئی تو جنات ایسا بولتے ہیں کہ یہ ہمیں ستاتے ہیں، گھر میں ہم رہتے ہیں گھر میں لیکن یہ ہمیں ستاتے ہیں۔ کتنے بار میں نے پوچھا کیسے ستاتے ہیں؟ بولتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو مسلمان ہیں، نماز ہی پڑھیں گے، قرآن ہی پڑھیں گے، مگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تو تم کیوں آتے ہو ان کے بیچ؟ تم رہتے کیوں ہو ان کے گھر میں؟ انسان ہے نا وہ، تم جنات ہو، کیوں رہتے ان کے گھر میں ہو؟ جا کے تم کہیں اور بسو جہاں جنات ہوتے ہیں، تم اپنی آبادیوں میں رہو، کیوں انسانی آبادی میں آتے ہو؟ خود کو پریشان کرتے ہو، جن انسانوں کو پریشان کرتے ہو، پھر ان کے جسموں پہ آ کے یہ باتیں کرتے ہو کہ ہمیں ستاتے ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں۔ کہاں ظلم کیا؟ ظلم تو تم کر رہے ہو، انسان ہے، انسان کے جسم پہ تم آئے ہو۔ ظلم کون کر رہا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ایک جن کا، ایک شیطان کا انسان کے جسم پر آ جانا، اس کے بدن پر آنا، یہ ظلم ہے۔ یہ نہیں ہے ظلم کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں نا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے احکام ہے، وہ دین کے احکام ہے، وہ اسلام پہ چل رہے ہیں، وہ تو کریں گے۔ تم نہ رہو ان کے گھروں میں۔ تو اس طرح سمجھانا پڑتا ہے، پھر مسائل الحمدللہ اللہ کی توفیق سے حل ہوتے ہیں۔ یہ کب؟ جب اتفاقاً پڑھائی کے دوران اللہ کی مرضی مشیت سے جن حاضر ہو گیا، وہ بات کرنے لگا، تو اس کے جھوٹ بکواس کو سننا پڑتا ہے کبھی کبھار۔ پھر تحقیق کے بعد جب یہ بات یقین نہیں لگے کہ کوئی کچھ سچ کہہ رہا ہے جن، تو ٹھیک ہے، اس بارے میں انسانوں کو تنبیہ کر دی جائے، بھائی بسم اللہ کہہ کے آپ تھوکا کرو، آپ کیوں تھوک دیتے ہیں راستوں میں بغیر بسم اللہ پڑھے؟ تھوکنا تو ذرا آواز کرو، آپ اپنی حاجت کے لیے کہیں راستے میں رکتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھو، پھر اپنی حاجت سے فارغ ہو۔ کہیں سامان بھی پھینکتے ہیں تو شروع میں زور سے بسم اللہ کہو آپ، اگر وہاں کوئی جن ہوگا تو سن کے ہٹ جائے گا، اس کو تنبیہ ہوگی، اس کو آگاہی ہوگی، آواز سن کے وہ دیکھے گا، سنے گا، ہٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر
وہ اس نے سنا نہیں یا وہیں پر ضد سے بیٹھا رہا تو اس کی مرضی، مگر اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بسم اللہ اس نے پڑھی تھی، وہ بے قصور ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے قصوروار ہو سکتا ہے انسان، اس کی کیونکہ غلطی رہتی ہے، بسم اللہ اس نے پڑھی نہیں اور اس نے سامان پھینک دیا وہاں پر۔ ہوتا ہے نا، انسان ٹھہری جگہ وزن سامان اٹھا کر وہاں دور پھینکتا ہے، یا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، سامان گرتا ہے یا پھینکا جاتا ہے، وہ گرے گا تو کہیں نہ کہیں ممکن ہے وہ جن بیٹھا ہو وہاں پر، اس کو مار لگ جائے، تکلیف ہو جائے یا وہ مر جائے۔ کم از کم اس کا خیال تو کرو، وہ بھی ایک مخلوق ہے، بلا وجہ وہ مارا جائے گا، اس کی جان نکل جائے گی تو کسی کو کیا فائدہ؟ انسان جانتا ہی نہیں، لیکن یہ تو آداب ہے نا، اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں جن ہے، لیکن یہ تو آداب ہے نا کہ بسم اللہ کہا کرو ہر کام سے پہلے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے مسلمان، غفلتوں سے بس عادت بنا لیتے ہیں لوگ، بھول جاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیا؟ ایک انشاءاللہ اور ایک بسم اللہ، اور اس کے علاوہ ایک سلام علیک ہے، سلام کرنا، ایک آپس میں ایک دوسرے سے سلام رکھنا، آپس میں سلام رکھنا، یہ بڑی سنتیں ہیں، اس میں انسان کی حفاظت ہے، امن و امان ہے، معاشرے کی بہتری ہے، ایک اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے، پیار محبت کا ماحول بنتا ہے۔ خیر خیریت پوچھنا، اس سے پہلے سلام ہے، خیریت پوچھے نہ پوچھے لیکن سلام علیک تو رکھے، السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سلام کرنے سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، انسان کے قریب ہوتا ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، معاشرہ اچھا بنتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے، پر امن ہوتا ہے، امن سے بھر جاتا ہے معاشرہ، اس میں سلامتی رہتی ہے اس معاشرے میں، کیونکہ سارے لوگوں کے دل ملے ہوتے ہیں، سب کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، کسی کے دلوں میں دراریں نہیں رہتی ہیں، غلط فہمیاں نہیں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت طلب تھے، وضاحتیں فرمایا کرتے تھے تاکہ کسی کو شک شبے نہ ہو، غلط فہمیاں نہ ہو، خوش فہمیاں نہ ہو جائیں، فضول باتیں ان کے دلوں میں جنم نہ لے لیں، فضول باتیں نہیں پیدا ہو جائیں ان کے اندر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اس بات کو لے کر اور وضاحت کرتے تھے۔ ہم دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے حدیث کا تو معلوم ہوگا کتنے سیرت کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احتیاط طلب تھے، بہت زیادہ امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، باریک باریک باتیں سوچا کرتے اور اس کو عمل میں اس طرح لاتے کہ انتہائی آسان، بس انسان اس پہ عمل کرے اور سب کے بیچ اچھا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی راقی کو جن حاضر کرنے کی نیت سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، وہ قرآن اس نیت سے پڑھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، شفا کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس پہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ وہ جب دم کرے گا، الحمدللہ قرآن پڑھے گا مریض پر تو باذن اللہ شفا ہوگی اس کو۔ لیکن دل میں یا پڑھائی میں ایسا انداز نہ اختیار کرے کہ وہ بلا رہا ہے جن کو یہ نہ لگے کہ وہ بلا رہا ہے اس کو، وہ انسان پڑھنے والا راقی جن کو بلا رہا ہے، جس طرح ایک عامل بلاتا ہے راقی بھی بلاتا ہے۔ راقی اس میں الحمدللہ حرام نہیں ہے، وہ راقی کا طریقہ صاف ستھرا ہوتا ہے، توحید کا طریقہ ہوتا ہے، قرآن اور دعاؤں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ عامل تو نہیں ہے، عامل بھی بلاتا ہے اور راقی بھی بلاتا ہے جن کو۔ ہم نے بارہا بلایا ہے جنات کو، لیکن وہ کچھ کنڈیشن ہوتی ہے اس کی، کچھ ویسی ضرورت آن پڑتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان عادت بنا لے اس کو، بلا وجہ جنات کو حاضر کرنا، ان سے بات کرنا، گھنٹوں خراب کرتے ہیں، ذہن خراب کر دیتے ہیں، ماحول خراب کر دیتے ہیں، لوگوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، لڑائیاں لگا دیتے ہیں، حالانکہ کچھ ہوتا نہیں، صرف جن کا ایک جھوٹ، اور انسان فوری طور پر مان لیتا ہے اس بات کو۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اس وقت جنات ذات کے جھوٹے ہوتے ہیں، فطرت کے جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر جھوٹ بسا ہوتا ہے، کیوں مانتا ہے انسان پھر اس کی بات کو؟ تو حاضر کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے قرآن صرف شفا کی نیت سے پڑھے انسان۔ تلاوت اگر کر رہا ہو تو ثواب کی نیت سے کرے، اس کا ایمان بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، تازگی آئے گی، ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ عبادت کرنا اور ہے، رقیہ سنت کے طریقے کو اختیار کر کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا باذن اللہ،
وہ علاج ہے۔ قرآن کو لے کر پڑھنا، اس کو یاد ہے، حافظ ہے، وہ قرآن تلاوت کرتا ہے اپنی عبادت کے طور پر، تو وہ عبادت ہے۔ لیکن رقیہ کرنا قرآن تلاوت کرے جیسی عبادت نہیں ہے، وہ محض ایک علاج ہے۔ اس میں اس کو ثواب ملتا ہے سنت کے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے، سنت کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن وہ تلاوت قرآن کی طرح عبادت نہیں ہے، وہ محض ایک علاج کا طریقہ ہے، وہ بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ جو بھی راقی ہوں اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اپنا کمال دکھانے کی کوشش نہ کریں، اپنی بڑائی، اپنی طاقت، اپنا پاور دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ انہوں نے جن کو حاضر کیا اس سے باتیں کی، مباحثہ ہوا جنات اور انسانوں کے درمیان۔ کوئی کمال نہیں چاہیے، مریض کو صرف آرام چاہیے ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اس پہ دم کریے، انشاءاللہ باذن اللہ اس کو شفا ہوگی، آرام ہوگا۔ باقی اس کی کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جنات کو حاضر کرنا، اس سے بات کرنا، یہ مریض کو ان باتوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ سب نہیں چاہیے ہوتا ہے مریض کو، اس کو صرف سکون و آرام چاہیے۔ جس بلا میں مبتلا ہے اس بلا سے وہ نکلنا چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، صحت چاہتا ہے، بس امن سے جینا چاہتا ہے۔ آپ اللہ کی توفیق سے وہ مہیا فرمائے، اس کے لیے مہیا کر دیں، وہ آسانیاں پیدا ہو اس کے لیے۔ دعا کرو، رقیہ پڑھ کے دم کرو، اللہ اس کو شفا دے گا۔ کمال نہیں دکھاؤ، آپ کوئی صاحب کمال نہیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں آپ بٹھا لیں۔ اگر آپ راقی ہیں تو آپ کوئی صاحب کمال نہیں ہیں۔ کیا کمال دکھائیں گے آپ؟ سنت کی پیروی کرو، وہی سب سے بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے وہ۔ سنت کی پیروی کرنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ہر کام سنت کے مطابق کرنا، جہاں گنجائش ہے وہاں اور سنتیں ہیں۔ سب سے بڑا کمال ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے سنت کی پیروی کرنا۔ بس ہے اتنا بڑا کمال، بس ہے اتنا بڑا کمال، شکر کرنا چاہیے اللہ کا اگر کسی کو اس نے سنت کی توفیق عطا کی۔ پھر یہ کیا کم بات ہے کہ اللہ ایک انسان کو رقیہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا، ایک وقت کے لیے ہو یا عمر بھر کے لیے ہو۔ کیا یہ کم معمولی بات ہے؟ ہم بول رہے ہیں کہ اتنی اس میں مشقت ہے، اتنی اس میں محنت اور خطرے ہیں کہ ایک انسان کتنے لوگوں کے لیے علاج کا ذریعہ بنتا ہے، کتنے لوگوں پر وہ پڑھ کے دم کرتا ہے، کتنے خطرے میں ہے وہ انسان۔ حقیقت میں اس کو دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، بہت سے لوگ اس کی حفاظت کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ نہ جانے کتنے لوگوں پر، کتنے لوگوں کا وہ علاج کرتا ہے، کتنے جنات سے لڑائی کرتا ہے وہ انسان کی خاطر۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے یا وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، وہ فقط یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے، بیمار ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ بھی سب انسانوں کی طرح اچھا جیے، اچھا رہے، خوش رہے، صحت سے تندرست رہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے۔ اس میں نہ کوئی ملکوں کا جھگڑا ہے، نہ اس میں کوئی دشمن کا ویسا کوئی ڈر ور ہے، نہ ہندو مسلم کا جھگڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ہندو بھی انسان ہے، وہ سکھ، وہ عیسائی بھی انسان ہے، وہ مسلمان بھی انسان ہے، بس ان کو بچاؤ، ان کو بچانا ہے۔ تکلیف میں ہے تو ان کو تکلیف سے نکالو، نہ کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ بہت خطروں کا طریقہ ہے علاج کرنا، جنات کا اتار کرنا بہت خطروں کا طریقہ ہے۔ ایک راقی بہت سے خطروں میں جیتا ہے، کتنے خطروں میں جیتا ہے، اس کی زندگی کو پل پل کا خطرہ ہے، پھر اللہ اس کو زندہ بھی رکھتا ہے، اس سے وہ خدمت لیتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ہے، انسان کا کمال نہیں ہے۔ اتنی محنت کرتا ہے ایک راقی ایک مریض کے پیچھے کہ اس کو اچھا کر کے چھوڑتا ہے، الحمدللہ۔ اس کے اوپر جنات ہوتے ہیں، ان سے لڑتا ہے، ان کو نکالتا ہے جسم سے، کتنا وقت لگ جاتا ہے اس کے لیے، کتنی محنت ہوتی ہے، پھر وہ جنات اسے ستانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نہ جانے اس سے دشمنی کرنے والے اور دشمنی کرتے ہیں، مگر وہ ڈرتا نہیں، لڑتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان بیمار ہے، اس کو اچھا کرنا ہے۔
وہ یہ نہیں دیکھتا وہ ہندو ہے یا وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے یا وہ عیسائی ہے، وہ صرف دیکھتا ہے کہ وہ انسان ہے، سب کی طرح اس کا جینا اس کا حق ہے، اس کو بھی خوشی حاصل ہونا، اس کو بھی صحت حاصل ہونا، وہ بھی سب کی طرح تمام انسانوں کی طرح جینا، اچھا رہنا۔ سبحان اللہ۔ جہد و محنت، اسٹرگل کرنا، خوب محنت کرنا، علاج کرنا۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ ہتھیار سے نہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتا ہے اور مریضوں کو شفا ہوتی ہے۔ تو اس میں خطرے تو رہیں گے۔ جنات سوچتے ہیں انسانوں کی طرح، ان کا بھی نفس چلتا ہے، وہ بھی دل دماغ رکھتے ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں ہیں ان کے اندر، ان کے پاورز الگ ہیں، ان کی صلاحیتیں الگ ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی سانپ بچھو بن جاتے ہیں، بھیڑیا جانور بن جاتے ہیں، درندر بن جاتے ہیں، کچھ بھی خطرناک تصویریں شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، کبھی باریک سے باریک حشرات یعنی کیڑے مکوڑے بھی بن جاتے ہیں، بڑا جانور کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ سب کچھ اللہ نے ان کو طاقتیں صلاحیتیں دی ہیں۔ کیا انسان کوئی جانور بن سکتا ہے؟ کیا انسان بیٹھے بیٹھے غائب ہو سکتا ہے؟ کیا انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان کو یہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں، لیکن ان میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ نے یہ طاقتیں، یہ قدرتیں، ایسی صلاحیتیں، یہ پاور ان کو دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو ہوا میں اڑتے ہیں، ان کی قسمیں ہیں۔ کوئی چاہتے ہیں تو جانور بن جاتے ہیں، پھر ان کے اپنے بھیس میں لوٹ جاتے ہیں۔ کوئی چاہتے ہیں تو باریک سے باریک کیڑا بن جاتے ہیں، سبحان اللہ، بڑے سے بڑا جانور بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی نفس چلتا ہے۔ عورت کی، آدمی کی طلب ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ جناتنیاں جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ میل کی خواہش رکھتی ہیں، جنوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور جو میل ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، وہ جناتیوں کی طلب رکھتے ہیں، وہ جناتیوں کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ وہ بھی نفس و ہوا میں مبتلا ہیں، وہ خواہش نفس، نفسانی خواہشات میں وہ بھی مبتلا ہیں۔ اور انسان ہو یا جن ہو، پرہیزگاری جس کے اندر ہو وہ سب سے اچھا ہے۔ وہ جن بھی اچھا ہے، وہ انسان بھی اچھا ہے۔ جس میں پرہیزگاری نہیں، گناہ گاری بری ہے۔ جس میں پرہیزگاری نہیں، پرہیزگار نہیں ہے وہ، تو جن بھی اچھا نہیں، وہ انسان بھی اچھا نہیں۔ انسان سب کے لیے اچھا رہے، وہ مذہب کو دیکھ کے اپنا رنگ نہ بدلے۔ کیا دوسرے مذہب کے لوگ انسان نہیں ہوتے؟ تو اس لحاظ سے کسی کا برا تو چاہنا ہی نہیں چاہیے۔ کہ کوئی تکلیف میں ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہوگا، اس کو اس تکلیف سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ آرام سے جیے، خوش رہے، اچھا رہ سکے۔ اور پھر وہ پرہیزگار جن ہو کہ انسان ہو، جس میں پرہیزگاری ہوگی وہ اچھا ہے۔ جس میں لحاظ و پرہیز نہیں، وہ اچھا نہیں۔ تو آخر میں یہ ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن، راقی جب قرآن پڑھے یا کوئی جب مریض پر قرآن پڑھے تو جن کو حاضر کرنے کی نیت سے کبھی نہ پڑھے، صرف اور صرف مریض کو شفا ہو جائے اس نیت سے پڑھے اور دم کرے یا نہ کرے، لیکن ضرور قرآن پڑھے۔ وہ سنے گا تو انشاءاللہ باذن اللہ سن کر بھی اس کو شفا ہو سکتی ہے، اور دم کیا جانے سے بھی مریض کو شفا ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیحین کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، اپنے دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ مطلب یہ کہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کی خواہش مت رکھو۔ کیوں ایسی غلط خواہش رکھتے ہو؟ مقابلے بازی کی خواہش رکھتے ہی کیوں ہو؟ دشمن کو ہار دینا، مات دینا، اپنے آپ کو پاورفل سمجھنا، یہ سب کس لیے؟ کیا حاصل ہے اس سے؟ اگر انسان کمزور بھی ہو تو تمنا نہ کرے دشمن سے ملنے کی، طاقتور بھی ہو تو دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرے۔ اس کو جانے دو اپنے راستے پر، آپ جاؤ اپنے راستے پر، آپ امن سے رہو، آپ اپنی سلامتی کی سوچو۔ جب آپ اس سے ملو گے نہیں
وہ آپ سے ملے گا نہیں تو فتنہ ہوگا نہیں، دونوں امن و سلامتی سے جی سکیں گے، آپ بھی سلامت وہ بھی سلامت۔ لیکن جب ملنے کی تمنا کرے گا ایک انسان اپنے دشمن سے تو کیا ہوگا؟ سلامتی نہیں رہے گی، جھگڑا فساد ہوگا، بات قتلوں تک چلی جائے گی۔ اب یہاں پر مسئلہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ جن ایک دشمن ہے، وہ شیطان ایک دشمن ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے قرآن تو وہ کبھی خود سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے خود سے آ گیا تو اس نے چاہا تو نہیں تھا نا، اس سے بات کرے اور پڑھ کے قرآن دم کر کے اس کو رفع دفع کرے، الحمدللہ باذن اللہ انشاءاللہ وہ چلا جائے گا، اس کے بعد وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، بات ختم۔ لیکن خود سے یہ نیت کر کے یا یہ کوشش کر کے جن کو حاضر کر کے اسے بات کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کے لیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھے، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، یعنی دشمن سے ملنے کی کوشش نہ کرو، دشمن سے ملنے کا نہ سوچو، آپ ضعیف، آپ کمزور ہو یا طاقتور ہو، اور اللہ سے عافیت یعنی سلامتی طلب کرو، اللہ سے سلامتی چاہو، امن و امان پناہ چاہو اللہ کی۔ تو ہوگا کیا؟ اس تدبیر کی وجہ سے، اس حدیث پر، اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ فتنوں سے بچ جاؤ گے، چاہے وہ انسانوں کا جھگڑا ہو یا جن اور انسان کا جھگڑا ہو۔ ہوگا کیا؟ وہ جن الحمدللہ چلا جائے گا، اس نے بے شک ستایا ہوگا بہت زیادہ، لیکن جب پڑھ کے قرآن بار بار دم کیا جائے گا مریض کو تو باذن اللہ تعالی وہ بغیر بات کے جسم سے دفع ہو جائے گا، اللہ کی توفیق سے نکل جائے گا، بس بات ہی ختم ہو جائے گی، مریض کو بھی سکون ہو جائے گا، الحمدللہ علاج کرنے والوں کو پھر دوسرے مریضوں کو دم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو دم کرتا ہی رہتا ہے، اور کتنے جنوں کو وہ حاضر کر کے بات کرے گا، جبکہ وہ یہ خدمت کر ہی رہا ہے لوگوں کی، انسانوں کی، پڑھتا ہے دم کرتا ہے، تو اس کا وہ پیشہ نہیں ہے لیکن وہ خدمت ہے، اب وہ خدمت میں لگا ہے مسلسل، تو کتنے جن آئیں گے اس کے پاس، کتنوں کو حاضر کرے گا، کتنا وقت خراب کرے گا، ہر جسم کے اوپر جن آئے گا، کتنوں سے بات کرے گا، پھر جھوٹ سن کر ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں وہ خود جھوٹا بن جائے، کیونکہ جس صحبت میں رہتا ہے انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے، جنات بار بار حاضر کرے گا، پھر باتیں ان کی سنتا رہے گا، جھوٹ پہ جھوٹ پکیں گے جنات، سچ نہیں بولیں گے، کبھی کبھار سچ سامنے آتا ہے، بس جھوٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذات کے جھوٹے ہیں، فطرت کے جھوٹے ہیں، جھوٹ ان میں بھرا ہوتا ہے، اللہ نے ان کے اندر رکھ دی ہے ویسی صفت، وہ جھوٹ ہی پکتے ہیں، تو کتنے لوگوں سے، کتنے جنات سے بات کرے گا وہ، پھر بات کر کر کے ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کا خود عادی ہو جائے، اللہ کی پناہ۔ تو ساری خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، ان کی سنتوں کی پیروی کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، چاہے وہ رقیہ ہو یا زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، دین دنیا کی بات ہو یا آخرت کی بات ہو، سنت کے مطابق سوچا کرو، سنت کے مطابق کرا کرو، سنت کے مطابق جو کام ہوگا الحمدللہ وہ کامیاب ہوگا، اس میں خطرے نہیں ہوں گے، اس میں امن و امان ہوگا، اس میں ثواب ملے گا، انسان کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، یعنی کہ اللہ سے حفظ و امان مانگو، اللہ سے سلامتی مانگو، پناہ مانگو اور حفاظت سے رہو۔ صحیحین کی روایت ہے، صحیح مسلم و بخاری کی روایت ہے، اسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، ایک حدیث کا جز ہے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔